سامعین کرام، یہ میرے لیے بڑی سعادت و خوش نصیبی کا مقام ہے کہ آج اس بزم میں تحریک آزادی میں علماء دیوبند کا کردار کے موضوع پر لب گشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ لیکن آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ باوجود اس کے کہ ہم طالبان علوم نبویہ کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، لیکن ہم اپنے اکابر علماء و صلحاء کی تاریخ اور ان کے کارناموں سے بالکل ناواقف ہیں۔ برادران ملت، ہندوستان کی روشن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی پیش قدمی کی، اور جب بھی ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو مسلمان آگے بڑھ کر اس کے محافظ و پاسبان بن گئے۔ مجھے آج یہ کرنا ہے کہ انگریزوں کے خلاف صدائے جہاد بلند کرنے والے، انگریزی سامراجی طاقت سے زبردست نہ ہونے والے مسلم حکمراں تھے۔ سب سے پہلے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے پرچم جہاد بلند کیا۔ پھر جب پشاور کے بالا کوٹ کے علاقوں میں سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے امیر المؤمنین سید احمد شہید اور ان کے رفقا شہید ہو گئے تو طویل عرصہ تک خاموشی کی اجازت نہیں رہی، اور پھر سن 1757 عیسوی میں پلاسی کا معرکہ ہوا اور شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف عدم جہاد بلند کیا اور انگریزوں سے ٹکر لی، مگر اپنے شاہ سالار میر قاسم کی غداری کے باعث فتح شکست میں بدل گئی اور ہندوستان کا طویل حصہ انگریزوں کے قبضہ اقتدار میں چلا گیا۔ بہار و بنگال پر انگریزوں کا کنٹرول ہو گیا۔ پھر جنوبی ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی گرج سنائی دی۔ اس مدد خدا نے انگریزوں کو ہندوستان کی پاک سرزمین سے باہر نکالنے کا عزم کر لیا تھا، مگر اس کے ساتھ بھی غداری کا معاملہ ہوا اور اس کے سوا سالار میر قاسم نے غداری کر کے ہندوستان کو صدیوں کے لیے انگریزوں کی غلامی میں دینے کا راستہ ہموار کر دیا، اور ٹیپو سلطان مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ اس کی شہادت پر انگریز افواج کے جنرل نے بڑے فخر سے کہا تھا، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ برادران ملت، ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد مسجد و محراب کے باشی تسبیح و امامہ رکھنے والوں کی جماعت آگے بڑھتی ہے، جس کے نتیجہ میں سن 1857 عیسوی کا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ یہ علماء کی تحریک تھی، شاملی کے میدان میں معرکہ ہوتا ہے اور ہزاروں حفاظ، ہزاروں علماء جذبہ جہاد سے سرشار، جوش آزادی سے سرمست انگریزوں کے خلاف سرخانہ ہو گئے۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت پر مرتدی جماعت دیش کو اپنے لہو کا خراج پیش کرنے کے لیے آگے بڑھی، مگر مشیت الہی کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، لہذا یہ انقلاب بھی ناکام ہو گیا اور بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون روانہ کر دیا گیا۔ سینچا ہے اپنے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، سینچا ہے اپنے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے۔ برادران ملت، سن 1857 عیسوی کے خونی انقلاب کے بعد مسلمانوں کے مسائل و اعلام کے پہاڑ توڑے گئے، جس کی وجہ سے ان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا اور دین و مذہب کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ لہذا حافظ عابد حسین اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے صلاح و مشورہ اور ان کی نگرانی سرپرستی میں ایک مرکز کی بنیاد رکھتے ہیں، جسے آج دنیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم محمود حسن سب سے پہلے پرچم آزادی کو بلند کرتا اور انگریزوں کے خلاف تحریک چلاتا ہے۔ دنیا آج انہیں شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے۔ برادران اسلام، دارالعلوم دیوبند سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک شروع کی تھی وہ معرکہ بالا کوٹ اور انقلاب سن 1857 عیسوی کے بعد تیسری سب سے بڑی تحریک تھی۔ اس کو تحریک رشید رومان کا نام دیا گیا تھا کیونکہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ افغانستان اور ترکی کی مدد سے ہندوستان میں فوجی انقلاب لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک ریشمی رومان میں ہندوستان کا نقشہ اور افغانستان کے راستہ سے ہندوستان میں داخل ہونے والی راہوں کو نقش و نگار کی شکل میں افغان بادشاہوں کو سمجھایا تھا، مگر یہ رومان ان کے خادم کی جاسوسی کی بدولت پکڑ لیا گیا۔ برادران ملت، شیخ الہند کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے والے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے۔ قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا اور ساتھ ہی گرفتار ہو گئے اور مالٹا کی سرزمین میں استاد کے ساتھ شریک ہوئے۔ ہندوستان
برادران اسلام، آخر میں یہ کہوں گا کہ قلت وقت کے باعث علماء دیوبند کے کارناموں کو حق بیان نہ کر سکا، مگر اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کے خمیر میں جذبہ حریت اور جوش جہاد پایا جاتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی اور نرالی شان ہے۔ تاریخ کا جب بھی رخ بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے، تاریخ کا جب بھی رخ بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے، انصاف کی شمعیں روشن کی جل جل کے ہمیں پروانوں نے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔